بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصد اول میں ہم امر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور امر میں سے بھی فصل دوم میں ہیئت امر کے بارے میں ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، اور ہیئت امر میں بھی چند مباحث موجود تھے، ان میں سے 4 مباحث کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ مبحث اول، ہیئت امر کس چیز کے لیے وضع ہوئی ہے، اس کے بارے میں مبحث اول تھا، تو ہم نے کہا کہ ہیئت امر انشاء بعث کے لیے وضع ہو گئی ہے۔ اور مبحث دوم، ہیئت امر کیا وجوب پر دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو ہم نے کہا کہ وضعاً دلالت نہیں کرتی، لیکن عقلاً دلالت کرتی ہے۔ دلالت التزامی کے طور پر امر کی دلالت جو ہے وہ وجوب پر ثابت ہے۔ اور مبحث سوم میں ہم نے کہا کہ قرآن اور سنت میں وجوب کو بیان کرنے کے مختلف طریقے، مختلف میتھڈز ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ہیئت امر ہے۔ ہیئت امر کے علاوہ اور بھی طریقے موجود ہیں، مثلا جملہ خبریہ ہے، یا لفظ فرضہ ہے، لفظ کتبہ ہے، وغیرہ ہے۔ ان کے ذریعے بھی وجوب کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اور مبحث چہارم میں ہم نے کہا کہ اگر کسی چیز کو پہلے ممنوع قرار دیں، اس کے بعد اگر امر آتا ہے تو اس امر کی دلالت کس چیز پر ہوگی، تو وہاں پر مختلف نظریے موجود تھے۔ ان میں سے صاحب کتاب کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ حضر کے بعد آنے والا جو امر ہے وہ فاقد الظہور ہے، یعنی اس کا ظہور نہ وجوب میں ثابت ہے اور نہ ہی استحباب میں، بلکہ اگر وجوب اور استحباب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دلیل خارجی چاہیے۔ اگر دلیل خارجی آپ کے پاس موجود ہے تو فہوا، اگر موجود نہیں ہے تو ہم نہ ہمیشہ حضر کے بعد واقع ہونے والے اس امر کو وجوب پر حمل کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو استحباب پر حمل کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے، اس گفتگو کا عنوان ہے المرۃ والتکرار، یعنی مبحث خامس مرہ اور تکرار کے بارے میں ہے۔ مرہ کا مطلب ہے ایک مرتبہ انجام دینا، اور تکرار کا مطلب ہے بار بار انجام دینا۔ اب مرہ اور تکرار کو واضح کرنے سے پہلے ہم طلب کی جو مختلف قسمیں ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دلیل جب دلالت کرتی ہے کہ مولا نے صرف ایک ہی دفعہ مأمور بہ کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، یعنی مولا نے یہ کہا ہے کہ آپ مأمور بہ کو ایک مرتبہ انجام دیں گے تو وہ کافی ہے، پوری تھرو آؤٹ لائف میں ایک مرتبہ انجام دینا ضروری ہے۔ اگر دلیل اس طرح دلالت کرے تو ہمیں بھی اسی دلیل پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ انجام دینا ہوگا۔ اگر ایک دفعہ انجام دیتے ہیں تو ہمارا ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید میں مختلف صورتیں ہیں جہاں پر دلیل دلالت کرتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی فعل کو انجام دیں گے تو پھر یہ کافی ہوگا۔ مثال کے طور پر سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے، یعنی وَلِلَّهِ عَلَى لوگوں پر اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے کہ ان میں سے جو مستطیع ہوگا، لوگوں میں سے جو مستطیع ہے اس پر حج کرنا، بیت اللہ کا، خانہ خدا کا حج کرنا یہ واجب ہے۔ اب حج انسانی زندگی میں ایک مرتبہ کا انجام دینا واجب ہے۔ نارمل حالات میں اگر کوئی نذر کریں تو یہ الگ بات ہے، ادروائز صرف ایک مرتبہ جو ہے انسان مستطیع پر حج واجب ہو جاتا ہے، اور بار بار اگر وہ انجام دیتا ہے تو یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہونے پر حج انجام دیتا ہے اور تمام تر شرائط اگر اس میں موجود ہوں تو وہی حج کافی ہے، دوبارہ انجام دینے کی اسے ضرورت نہیں ہے، ریپیٹ انجام دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کہ دلیل دلالت کرتی ہے کہ مولا نے مأمور بہ کو بار بار انجام دینے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو پائے تو روزہ رکھے۔ اب رمضان کا جو روزہ ہے وہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ کہ وہ لوگ جن میں شرائط موجود ہوں، مثلا بالغ ہے، عاقل ہے، اسی طرح سے باقی شرائط اگر اس میں موجود ہوں تو اس شخص پر رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ لیکن کیا زندگی میں ایک مرتبہ روزہ رکھنا کافی ہے؟ تو فرماتے نہیں، کہ ہر سال رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ دلیل دلالت کرتی ہے بار بار انجام دینا ضروری ہے۔ اب جہاں دلیل کی اس طرح سے دلالت ہو تو وہاں ہماری بحث نہیں ہو سکتی، جیسی دلالت دلیل کی ہوگی ویسے ہمارے لیے عمل کا انجام دینا ضروری ہے۔ اب تیسری صورت ہے، وہ کیا ہے؟ دلیل کی دلالت واضح نہیں ہے کہ مولا نے ایک مرتبہ مأمور بہ کو انجام دینے کا تقاضا کیا ہے یا بار بار، تو اس صورت میں مکلف کیا کرے؟ کیا مکلف کے لیے ایک مرتبہ انجام دینا کافی ہوگا؟ قیامت کے دن اس کا ذمہ بری ہوگا، کوئی عقاب نہیں ہوگا، یا نہیں مکلف کو اس مأمور بہ کو بار بار انجام دینا ضروری ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ یعنی ایک مرتبہ انجام دینا کافی ہوگا یا تکرارا انجام دینا ضروری ہے؟ تو جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ اس میں 3 احتمالات موجود ہیں۔ اب کون کون سے وہ احتمالات؟ پہلا احتمال یہ ہے کہ ہیئت امر مرہ پر دلالت کرتی ہے، یعنی ایک مرتبہ انجام دینا کافی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب پتہ نہ چلے تو ایک مرتبہ انجام دیں گے تو یہ ایک مرتبہ ہی کافی ہوگا، بار بار انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ ہیئت امر تکرار پر دلالت کرتی ہے، نہیں جی ایک مرتبہ انجام دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ بار بار انجام دینا چاہیے، جس طرح سے نماز ہے، 5 وقت جو ہے دن میں 5 وقت نماز پڑھنا واجب ہے، ہر دن نماز پڑھنا ضروری ہے، ایک مرتبہ نماز پڑھیں گے تو یہ کافی نہیں ہے۔ روزے کی طرح ہر سال روزہ رکھنا واجب ہے، زکوٰۃ کی طرح ہر سال جو ہے شرائط کے مکمل ہونے پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں تکرارا انجام دینا ضروری ہے۔ تیسرا نظریہ ہے کہ ہیئت امر نہ مرے پر دلالت کرتی ہے اور نہ ہی تکرار پر، یعنی صرف امر موجود ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امر کی جو دلالت وضعی ہے وہ مرے پر ہے اور نہ ہی تکرار پر، ہم ان دونوں میں سے کسی نظریے کو بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ اب ہم مصنف سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اپنا نظریہ کیا ہے؟ تو مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ قول سوم درست ہے، یعنی امر کی دلالت نہ مرے پر ہے اور نہ ہی تکرار پر، بلکہ اگر مرہ اور تکرار کو سمجھنا ہے تو دلیل خارجی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر دلیل خارجی نہ ہو تو ہم ان میں سے کسی کو بھی موضوع اللہی امر قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک مرتبہ ہر حالت میں انجام دینا ضروری ہے، لیکن یہ ایک مرتبہ انجام دینا ضروری ہونا یہ کیا؟ یہ انسان کے عقل کہتی ہے، چونکہ اطاعت اس کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے ہے، اس دلالت وضعی لفظیہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب مصنف کی دلیل کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں دلیل، یعنی اس قول سوم پر مصنف فرماتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس یا تو ہیئت امر ہوگی یا جو ہے مادہ امر ہوگا۔ اگر ہیئت امر ہو تو ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ انشاء بعث کے لیے وضع ہوئی ہے، اور اگر مادہ امر ہو تو یہ صرف طبیعت کے لیے وضع ہوا ہے۔ پس نتیجہ کیا نکلا؟ نہ ہمارے پاس جو ہے پس مرہ اور تکرار پر دلالت کرنے والی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہمارے پاس مرے پر دلالت کرنے والی دلیل موجود ہے اور نہ ہمارے پاس تکرار پر دلالت کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود ہے۔ صیغہ اور ہیئت امر سے وجوب کا استفادہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے جو موجود نہیں ہے، لیکن عقلاً کم از کم ایک مرتبہ مأمور بہ کو انجام دینا واجب ہے، مگر یہ وجوب لفظ کی دلالت کی وجہ سے نہیں
بلکہ حکم عقلی ہے۔ بس عزیزان محترم، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صاحب کتاب کے نظریے کے مطابق ہیئت امر یا مادہ امر ان میں سے کوئی بھی نہ مرے پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی تکرار پر دلالت کرتا ہے، بس فقط ایک مرتبہ انجام دینا ضروری ہے، وہ بھی حکم عقلی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہے، مرہ کسے کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 2، صیغہ امر کی دلالت کس چیز پر ہے، مرے پر یا تکرار پر؟ سوال نمبر 3، مصنف کا نظریہ کیا ہے، واضح کرے۔ اور لاسٹ جو ہمارا کوشچن ہے وہ یہ ہے، مصنف کی دلیل کیا ہے، اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔